سب سے پہلے اس چیز کو، اس بیماری کو اپنے پاس سے ہٹاؤ۔ 17 سفر ہے، امام رضا غریب کو یہ تحفہ دو کہ ان کے بابا کا یہ پیغام ہے کہ کبھی قطع رحم نہیں کرنا۔ دوستو اگر ابھی بھی تمہارے پاس کسی سے تمہارا رشتہ نہیں ہے، ابھی بھی تم کسی سے بات چیت نہیں کر رہے، تو میری خواہش ہے آج کی اہل بیت چینل کی مجلس میں کہ رشتہ داری کے حق کو ادا کرو، صلہ رحم کرو۔ صلہ رحم کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا کرے گا۔ قطع رحم کرے گا تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دے گا، تمہارے رزق کے دروازوں کو بند کر دے گا، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہاری عبادتیں ختم ہو جائیں گی اگر قطع رحم کرو۔ آج پوری دنیا میں ہمارا ماحول کیا ہے؟ کتنی آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ قطع رحم کر رہے، you're just breaking the relationship۔ پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، جو بھی سن رہا ہے اہل بیت چینل کے اوپر، ریلیشن شپ کو کبھی بریک مت کرو۔ رشتہ دار کے ساتھ، کسی کے ساتھ مت کرو، رشتہ دار کے ساتھ تو پرٹیکولرلی کبھی نہیں کرو۔ یو ہیو ٹو مینٹین دا ریلیشن شپ۔ وہ کتنا ہی برا ہو تمہارا رشتہ دار، تم یہ نہیں کر سکتے کہ سلام بند کر دو، یہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ آیا تو تم دوسری طرف چلے جاؤ۔ مسجد میں تو دیکھتا ہوں، مسجد میں آتے ایک بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ کزن ادھر ہے، دوسرا کزن دور ہے، بات ہی نہیں ہے۔ یہ کبھی نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا۔ یہ کرو گے تو تمہارا رزق کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو لاہور پاکستان کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میرے ساتھ ہو وہ بیان کریں۔ سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لاہور پاکستان میں یہ مجلس پڑھ رہا تھا، یو ایس میں، میامی میں، بس اس سے زیادہ نہیں بولتا۔ میامی میں میری مجلس تھی، یہی ایام اعزا کا زمانہ تھا، اور میں نے پوری مجلس قطع رحم اور صلہ رحم پہ کی۔ مجلس کے بعد ایک برادر عزیز جو لاہور کے تھے، نام نہیں لے رہا، انہوں نے کہا مولانا آج کئی سال ہو گئے میرا فلاں رشتہ دار سے بات چیت نہیں، اور آج میں 2 سال سے جاب لیس ہوں۔ یو کین امیجن کہ اگر امریکہ میں کوئی جاب لیس ہے تو بیچارہ کتنا پریشان ہے۔ ایون یو کے میں وہی مارگیجز ہے، بلز ہے، سب پے کرنا ہے۔ 2 سال سے پریشان تھے، جاب ہی نہیں تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں نمازیں پڑھتا ہوں، شب نماز بھی پڑھتا، زیارت عاشورہ بھی پڑھتا، زیارت جامعہ بھی پڑھتا۔ یہ آدھے گھنٹے کا پیکیج ہے، نماز شب، زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ۔ اگر کوئی یہ تینوں عمل کرے، زمانے کے امام کا بتایا ہوا عمل، تو تمہارے رزق کے دروازے ایسا کھل، تم پریشانیوں سے ایسے بنے، موت آئی تو ٹل جاتا۔ یہ وہ عمل ہے، نماز شب، زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ۔ اس نے کہا مولانا میں یہ سب کرتا ہوں۔ میں نے کہا یار تم نماز شب پڑھتے ہو، تم رزق کے پرابلم میں، ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، جامعہ پڑھتے ہو، پھر رزق کا پرابلم کیسے؟ تو اس نے کہا مولانا میں کیا کروں؟ میں نے کہا تمہارے رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے تعلقات ہیں؟ تو کہا ایک بھائی سے، ان کے بچوں سے، چھوٹا ہے۔ میں نے کہا یہ تمہارا پرابلم ہے جو تمہارا رزق کا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولانا۔ میں نے کہا نہیں، اللہ مانتا ہی نہیں، تم ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرو۔ کہا کہ میری غلطی نہیں ہے، ان کی غلطی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، غلطی ان کی ہے نا، اب تم اس سے ملو گے تو تم اس کے لیے ملو، اللہ کے لیے کام کرو، اللہ اور امام کے لیے بس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ یقین کرو، ممبر سے بول رہا، رات میں مجلس کے بعد 11-12 بجے میامی کے اور وہاں پاکستان میں صبح ہو رہی تھی، اس نے فون کیا فجر پہ یا فجر سے پہلے، چھوٹے بھائی نے ہاتھوں کو پھیلا کے بھائی سے معافی مانگی۔ کہتا ہے 2 گھنٹے کے اندر نماز فجر کے بعد جب میں اٹھا تو میرے پاس ایک فون آیا کمپنی سے، جو کئی زمانے سے میں انتظار کر رہا تھا کہ اس کمپنی میں مجھے جاؤ۔ فون آیا کہ تم ابھی بھی اویلیبل ہو؟ He said yes I'm available۔ اس نے کہا اوکے you can join us۔ یقین نہیں آیا اس کو، اللہ کا وعدہ ہے، معصوم کا وعدہ ہے، اسی امام کا وعدہ ہے کہ رزق کے دروازے ایسے کھلتے۔ کبھی قطع رحم مت کرو۔ ساتھ امام کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پیغام تھا جو میں نے آپ کو آج ان کی مجلس میں، مولا کا ایک نظر ہے وہ دے دیتا، پھر 8ویں امام کی طرف جاتا۔ 45 منٹ کی میری مجلس، آلریڈی 20 سے 22 منٹ ہو گئے۔ 7ویں امام کی ایک نظر ہے، ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ میرے مصعب نے جعفر کی ایک نظر بہت ہی مجرب نظر ہے، جب بھی کوئی حاجت ہو، پریشانی ہو، پوری نہیں ہو رہی، فروٹس لے لیں،
4-5 قسم کے 7 قسم کے سفرہ بچھا، اپنے کلوز لوگوں کو بلا لو، 14,000 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ 14,000. ویری سمپل فروٹس رکھو، اب جتنے چاہے لوگوں کو بلا لو، بلا کے سب مل کے پڑھو، پڑھنے کے بعد 7ویں امام کو ہدیہ کرو. اب اکیلے 14,000 پڑھنا بہت مشکل ہے، اب 10 آدمی 20 آدمی 25 آدمی سب کو بلا، کوئی مشکل 100 آدمی کو بلا، 14,000 ٹائمز. ویری سمپل، آپ کو صلوات پڑھنا ہے، 14,000 صلوات پڑھ کے امام کی بارگاہ میں دیا. یہ ایسا مجرب عمل ہے، ایسا مجرب عمل ہے امام مسیح کاظم علیہ السلام. اس کے بعد یہ نظر کر کے 7ویں امام کو فروٹس پہ وہ نظر دے دو، اس میں یہ نیت کرو اگر تمہاری یہ حاجت پوری ہو جائے گی تو تم بھی اسی طرح صلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرو. بہترین عمل ہے مصحف جعفر کا، باب الحوائج ہے، سلسلہ امامت کا یہ پہلا باب الحوائج. ہمارا ہر امام باب الحوائج، لیکن آج بھی اگر آپ کاظمین جائیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے کاظمین کی، وہاں لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا مصحف جعفر یا باب الحوائج یا مصحف جعفر. حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ، مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ باب المراد. 7ویں امام کی نظر لازم کرنا. اور یہ وہ امام کہ جس کو اتنے ظلم سے شہید کیا گیا کہ ایسا زہر دیا تھا ظالم ہارون رشید نے زہر دیا. اور یہ وہ واحد امام کہ شہادت کے بعد بھی آپ کے جسم پہ طوق زنجیر تھی، جس کا بغداد میں 3 دن تک بغداد کے پل کے اوپر میرے مولا کا تابوت رکھ دیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد بڑی شان سے میرا مولا کا تابوت اٹھا اور کاظمین میں لے کے جا کے دفن کیا گیا. بس آج جس شب جس امام سے منسوب ہے وہ 7ویں امام کا فرزند ہے. سلسلہ امامت کا تیسرا علی ہے، پہلے میرے مولا ہے، پھر 4تھے امام ہے اور 8ویں امام. جس امام کا نام علی ہے، رضا آپ کی کنیت ہے، غریب الغربا بھی بولتے ہیں. مشہد مقدس میں آپ دفن ہیں. اللہ ہم سب کو کاظمین اور مشہد مقدس کی زیارت نصیب. بہت بڑی زیارت ہے مشہد مقدس کے لیے. اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ جو میرے 8ویں وارث کی زیارت کو جائے گا، اللہ اس کو 1,000 حج کا اور عمروں کا ثواب دے گا. بعض روایتوں میں 100 ہے، بعض روایتوں میں 1,000. بہرحال اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں. آپ سوچو اتنی بڑی زیارت ہے امام رضا غریب، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اور یہ وہ واحد امام ہے امام رضا آج جس کی شب شہادت ہے. وہ واحد امام ہے کہ جس کے شہادت کے بعد آپ کا تابوت خراسان میں دفن کیا گیا. اور آپ کا وعدہ ہے امام رضا کا کہ جو بھی میری زیارت کو آئے گا اس سے میں 3 دفعہ ملاقات کروں گا. ایک دفعہ جب ملک الموت اس کے قریب آئے گا، بالکل جب وہ اکیلا ہوگا، جو میرا ظاہر ہوگا میں اس کی مدد کو دوں گا. اور پہلی رات فرسٹ نائٹ ان دا گریو، جب وہ بالکل آل الون رہے گا، اس وقت بھی میں آ کے اس کی مدد کروں گا. اور ڈے آف ججمنٹ میں جب وہ اپنے اعمال نامے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اس وقت بھی میں آ کے مدد کروں گا. اس امام کا وعدہ ہے غریب الامام کا. اس امام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کے بابا 7ویں امام تھے، اور یہ امام وہ غریب عالم غربت میں شہید ہوا، تنہائی میں شہید ہوا. اس امام کے روضہ آج اتنا شاندار روضہ ہے خراسان میں. اللہ ہم کو وہاں کے روضے کی زیارت نصیب کرے کہ جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں امام رضا کی. اور یہ ایک ایسا وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس امام کی ایک دعا ہے، آپ ایک صلوات پڑھ لیں تو میں آپ کو وہ دعا بتاؤں. اس امام کی نیشاپور والی دعائے امام رضا غریب، جس کو دعائے سلسلۃ الذہب بولتے ہیں، گولڈن چین والی دعا. یہ وہ دعا ہے کہ جو امام نے حدیث کے ذریعے اس کو دنیا تک پہنچایا. آج سارے علماء یہ بولتے ہیں اگر کسی کا دماغ صحیح نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، بیماریوں میں ہے، جو بولتا نہیں، ایب نارمل بچے ہوتے،
ان کو اس دعا کا نام ہے سلسلۃ الذہب، گولڈن چین والی دعا۔ اس دعا کو آپ کپڑے پہ لکھوا کے زعفران سے یا خاک شفا سے لکھوا کے اس کو بچوں کو پلاؤ۔ یہ ایسی دعا ہے، یہ ایسا عمل ہے، دعا ہے سلسلۃ الذہب، ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھے واٹس اپ کرو، انشاءاللہ آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو۔ میں نے بہت بھیجا ہے، اہل بیت چینل پہ جب مولا کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا تھا اس وقت میں نے یہ دعا بتائی تھی۔ آج پھر جب یہ پڑھ رہا امام رضا غریب کا تو مجھے یہ لازم ہے کہ یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی کہ یہ دعا بھی بتا دوں۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو مجھے واٹس اپ کیجیے، آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو۔ دعائے سلسلۃ الذہب نام لے رہا، یہ وہ دعا ہے کہ اگر کوئی دیوانے کو پڑھا ہے، پاگل، کریزی، ڈاکٹرز کنفرم کر دیں کہ ہی از کریزی، لیکن اگر اس کو کوئی یہ دعائے سلسلۃ الذہب زعفران یا خاک شفا سے لکھ کے پانی اس کو پلایا جائے گا تو امام رضا غریب کی اس برکت سے، یہ دعا کی برکت سے اللہ اس کو کمپلیٹ شفا کاملہ عطا کرے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ۔ اور یہ دعا کے بارے میں دوسری چیز یہ ہے جو آپ سب کو کرنا ہے، یہ دعا سلسلۃ الذہب کسی کپڑے پہ لکھ لو، لکھ کے اپنے کفن میں رکھو۔ یہ سارے علماء یہ بولتے، مشہور ترین دعا کہ اگر کسی کے کفن میں دعائے سلسلہ اس کے سینے پہ رکھی جاتی، میت کی عورت ہو یا مرد، اگر دعائے سلسلۃ الذہب کسی کے کفن کے اندر تو اس خبر میں عذاب نہیں ہوتا جہاں دعائے سلسلۃ الذہب ہو۔ تو ایک بہت اچھا موقع ہے جب میں 8ویں امام کی مجلس پڑھ تو یہ لازم ہے کہ آپ لوگ کوشش کرو کہ یہ کپڑے پہ لکھوا لو، ایک چھوٹے سے کلو، ایک 1/2 میٹر کا کپڑا لو اور اس کو لکھوا لو۔ آپ زعفران سے لکھیں یا خاک شفا سے، دونوں سے فائدہ، خاک شفا سے لکھو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے کہ خاک شفا کی بھی برکت ہوگی، اس دعا کی بھی برکت ہوگی۔ تو میری خواہش ہے جو بھی اہل بیت چینل پہ سن رہا میرے امام رضا غریب کی شب شہادت کی مجلس، تو دعائے سلسلۃ الذہب اپنے گھروں میں رکھو۔ دعائے سلسلۃ الذہب جو آپ کربلا محلہ سے 40 کے عشرے میں جو جا رہا، جو کفن لے کے آ رہا، اگر اس لیے کہ یہ دعا آپ کو وہاں نہیں ملے گی، کفن کے ساتھ نہیں ملتی، کفن کے ساتھ جوشن کبیر ہے، کفن کے ساتھ زیارت عاشورہ، بہت اچھی بات ہے یہ ساری چیزیں، لیکن کفن کے ساتھ اگر سلسلۃ الذہب بھی مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ نہیں ملی تو آپ واٹس اپ کیجئے، میں آپ کو یہ دعا بھیجوں، جب دعا بھیج دوں گا تو آپ اس کو لکھوا کے اپنے گھر میں اپنے کفن کے ساتھ رکھو۔ پتہ نہیں کہ موت کب آئے، اگر یہ دعا تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہاری وہ اندھیری قبر روشن میں بدلے گی، وہ تمہاری لہر جو تنہائی ہے، جو بالکل خاموشی ہے، جو وحشت ہے، وہ ساری کو دور کرنا ہے۔ تو یہ بہترین عمل ہے دعا سلسلۃ الذہب کا۔ یہ دعا سلسلۃ الذہب اپنے ساتھ رکھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ امام کی مدد کیا ہوتی۔ امام کی ایسی مدد ہوتی ان لوگوں کو کہ جن کے پاس دعائے سلسلۃ الذہب ہے۔ بس دوستو، یہ امام رضا غریب کی ایک دعا تھی جو میں نے آپ کو بتا۔ اب امام رضا غریب کا زندگی کے وہ حالات کہ جب آپ پہنچے، اور یہ امام کو ہم امام ضامن بھی بولتے ہیں، یہ امام ضامن بھی ہے، جو آپ امام ضامن باندھتے ہیں اپنے بازو میں، یہ اسی امام سے ہمارے پاس آیا۔ یہ اس لیے کہ مامون رشید جب یہ ولیعہد بن کر، کراؤن پرنس بن کر جب یہ خراسان گئے تھے تو امام تو چاہ رہے ہی نہیں تھے کہ ان کو یہ کراؤن شپ ملے، لیکن مامون ظالم کا زور تھا تو امام نے، مامون کوئی ہمدرد نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ظالم یہ کر رہا تھا۔ برحال امام کو کراؤن پرنس بنا کر ایران بلایا گیا۔ 3 سال یا 2 سال امام ایران میں رہے، خراسان میں۔ اسی دوران یہ ظالم مامون نے امام کو زہر دیا، اور ایسا زہر دے کے شہید کیا، بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں وہاں پہ۔ تو ہوا کیا، تو جب ایک دن ظالم مامون امام سے ناراض ہو، اس لیے کہ ہر طرف امام کی پاپولرٹی ہو رہی تھی، لازم تھا سارا ایران فرزند زہرا، فرزند مظلوم بی بی زہرا کہہ رہا تھا، سارے مسئلے امام کے پاس لے کر آتے تھے۔ وارث رسول ہے، اصل وارث تو امام تھے، فرزند رسول ہے، اصل فرزند رسول تو امام تھے۔ تو مامون بڑا ظالم، حسد میں، جلسی میں، جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے۔ امام علی کا جملہ ہے کہ ہم نے کسی سے حسد نہیں کیا، جلسی نہیں، لوگوں نے ہم سے کیا۔ سارے جتنے دشمن تھے مولا کے یا پورے چاہتا معصوم، وہ حسد میں تو ہوا، اور مامون اسی حسد میں اس نے دربار میں اعلان کیا کہ میں بول رہا امام علی رضا کو بلاؤ، میں قتل کر دوں گا۔ اس نے تلوار کو نیام سے نکال دیا، سارا مجمع جو دربار میں بیٹھا پریشان، اور اس نے غلام سے کہا کہ جا کے
امام علی رضا کو بلا کر لے گیا، مولا پیغام لے کر چلے۔ جیسی مولا کو پیغام آیا، مولا دربار کی طرف سے، پورا دربار سکتے میں بیٹھا کہ اب مولا آئیں گے تو یہ ظالم قتل کر دے گا، بار بار بولا کہ میں قتل کر دوں۔ اور اس نے امام جب آتے تھے تو دربار کا جو انٹرنس تھا، جو ڈور تھا، اس کے اوپر کرٹنز پڑے ہوئے تھے، اور جب امام آتے تھے تو وہاں پہ 2 نوکر کھڑے رہتے تھے، وہ لوگ پردے کو ہٹاتے تھے، وہ 2 غلام، اور امام دربار میں انٹر۔ آج اس نے ان غلاموں سے کہا کہ تم لوگ جب امام علی رضا آئے تو تم لوگ کرٹنز کو ہٹانے نہیں دیں، ان کو ایک کرٹن ہٹا دیا۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے، یہ مامون اپنے ذہن ناقص میں سمجھ رہا کہ حکومت میری ہے۔ مولا کی حکومت انسانوں پہ نہیں تھی، مولا کی حکومت زمین اور آسمان پہ تھی۔ جیسے امام دروازے پہ پہنچا، اتنی زور سے ہوا چلی کہ پردہ خود بخود امام نے بتا دیا کہ ہماری حکومت ہواؤں پر بھی، علی کا بیٹا ہے۔ انٹر ہوا، جیسی مامون ظالم کے پاس پہنچے، مامون اٹھ کے کھڑا ہو گیا تعظیم کے لیے، اور اپنے پہلو میں بٹھایا، بٹھا کے اتنی اچھی بات کی، اتنی محبت سے نرم بات کی، اور 50,000 تومان کی ایک تھیلی دی، اور کہا فرزند رسول آپ جائیے۔ مولا نکل کے آ گئے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ لوگوں نے کہا تو ابھی اتنا بڑے بڑے باتیں کر رہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ اسے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، جیسے ہی امام آئے میں مجبور ہو گیا ان کی تعظیم کے لیے، میں کچھ کر ہی نہیں سکا، مجھے سر کو جھکانا لازم ہو گیا۔ I was helpless۔ اس کی زبان میں دربار میں ایک امام کا چاہنے والا بیٹھا ہوا، وہ مولا کے پاس گیا، غریب امام کے پاس جا کے کہا مولا یہ ماجرا کیا؟ یہ ظالم اتنے غصے میں تھا، اتنا ظلم کرنے کے لیے تیار تھا، تلوار کو نیام سے نکال لیا تھا، کیا بات ہے؟ تو اس وقت امام رضا غریب اپنے بازو سے ایک تعویذ، بازو سے قمیص کی سلیوز کو ہٹا کے یہاں پہ ایک تعویذ کو بتایا، اور کہا یہ تعویذ جو ہے یہ میری دادی مظلوم بی بی فاطمہ کی، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد وجہ، کہا یہ میری بیوی کے ہاتھ کے لکھی ہوئی تعویذ ہے، جب تک یہ تعویذ ہماری، یہ صرف ہم اماموں کے پاس سے چلتی ہوئی آئی میرے پاس، جب تک ہمارے بازو میں یہ تعویذ رہی، سوائے موت کے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے، سوائے موت کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ تعویذ ہمارے بازو رہتی ہے۔ تو اس وقت ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بیوی کا نام یا امام رضا غریب کا نام یا کسی معصوم کا نام تم اپنے ساتھ رکھو تو تم ظالموں کے ظلم سے بچ جاؤ۔ ہمیشہ معصومین کا نام اپنے ساتھ رکھو، جیسے چھوٹی جانماز میں پنجتن کا نام آتا، وہ اپنے جیب میں رکھے وضو کے ساتھ، کہیں جا رہے، کوئی مشکل وقت کے لیے جا رہے، کوئی پریشانی، کسی حاکم کے پاس جا رہے، کسی ظالم کے پاس جا رہے، وہ اپنے ساتھ رکھے، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ تو اس کے بعد سے یہ امام ضامن کہلایا، اور جو بھی زیارت امام حسین کے لیے جاتا تھا اس امام کا سکہ لے کے جاتا تھا، جس کے پاس اس امام کا سکہ ہوتا تھا۔ اس وقت کربلا کی زیارت اتنی آسان نہیں تھی، ظالم مامون رشید نے کربلا کی زیارت پہ پابندی کر دی تھی، لیکن انہی لوگوں کو پرمیشن ملتا تھا کہ جن کے پاس امام رضا غریب کے نام کا سکہ کوئن ہوتی تھی، تو اسی وہ لوگ ہاتھ پہ باندھ لیتے تھے اور باندھ کے زیارات پہ جاتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج اس امام کو ہم امام ضامن بولتے، جو آپ امام ضامن باندھتے ہیں وہ اسی امام کا نام پہ باندھتے کہ ہم آپ کو امام رضا غریب کی ضمانت میں دے رہے، آپ کا سفر بخیر ہو، آپ کی ہر چیز بخیر ہو، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔